السلام علیکم دوستو. آج کل بھارت میں جنرل الیکشن کی بڑی دھوم ہے. سرگرمیاں عروج پہ ہیں. پہلے مرحلے کے انتخابات ہو چکے ہیں جو 19 اپریل کو ہوئے تھے، اور باقی 6 مراحل ابھی 1 جون تک چلتے رہیں گے. اب اس میں واٹ از ایٹ اسٹیک جو ہے وہ کوئی 543 سیٹیں ہیں کل بھارتی لوک سبھا کی، اور اس میں سے نریندر مودی موجودہ وزیر اعظم کوئی 370 سیٹیں جیتنے کے خواہش مند ہیں. 2019 میں ان کو جو سیٹیں ملی تھیں وہ 303 تھیں. اب وہ مکمل 2/3 اکثریت حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ تیسری اپنی ٹرم میں وہ اپنے باقی ماندہ جو منصوبے ہیں، جو خواہشات ہیں، وہ مکمل کر لیں. اب انہوں نے کچھ عرصہ پہلے بڑے ایک مختلف جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ واضح کیا، جو نٹ شیل میں ان کا ایک پیغام تھا، کہ اگلے 5 سالوں میں ہم اپنی قوم کو دنیا کی سب سے بڑی 3 معیشتوں میں شامل کروا دیں گے. غربت کے خلاف حتمی اور فیصلہ کن جنگ شروع کریں گے. ترقی کی نئی راہیں کھولیں گے. عوام کے حق میں فیصلوں اور اقدامات کا ایک نیا دور شروع ہوگا. اور جو بی جے پی کی انتخابی مہم تھی اس کا عنوان بھی تھا مودی کی گارنٹی، یعنی ووٹروں سے مودی جی جو وعدے کر رہے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے. اسی لیے وہ اس مرتبہ مودی جی کی گارنٹی بنیادی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر حال میں اپنے وعدے پورے کریں گے. اب ایک بڑی خطرناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب سے 2014 سے نریندر مودی نے حکومت سنبھالی ہے، اس کے بعد سے بھارت میں مقیم مسلمان، عیسائی اور سکھ مسلسل زیر عتاب ہیں. ان کے خلاف حملوں میں، ان کے خلاف بیانات میں بڑے تسلسل کے ساتھ اضافہ ہوا ہے. اور اب ایک انتخابی مہم کے دوران ایک تازہ ترین تقریر، بڑی خوفناک تقریر ہے. وہ اس لحاظ سے کہ بڑے لیڈر، صدر یا وزیر اعظم ہوتے ہیں، وہ قوموں کو آپس میں جوڑتے ہیں. یہاں پہ ایک لیڈر کھڑا ہے جو کہ بھارت کے تقریباً 200 ملین مسلمانوں کو براہ راست نشانہ بنا رہا ہے. آئیے یہ تقریر سنتے ہیں، اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور پہلے جب ان کی سرکار تھی انہوں نے کہا تھا کہ دیش کی سمپتی پر پہلا ادھیکار مسلمانوں کا ہے. اس کا مطلب یہ سمپتی اکٹھی کر کے کس کو بانٹیں گے؟ جن کے زیادہ بچے ہیں ان کو بانٹیں گے. گھسپیٹھیوں کو بانٹیں گے. کیا آپ کی محنت کی کمائی کا پیسہ گھسپیٹھیوں کو دیا جائے گا؟ آپ کو منظور ہے یہ کانگریس کا مینیفیسٹو کہہ رہا ہے کہ وہ ماتاؤں بہنوں کا سونے کا حساب کریں گے، اس کی جڑتی کریں گے، جانکاری لیں گے، اور پھر اس سمپتی کو بانٹ دیں گے. اور ان کو بانٹیں گے جن کو منموہن سنگھ جی کی سرکار نے کہا تھا کہ سمپتی پر پہلا ادھیکار مسلمانوں کا ہے. بھائیو بہنوں، یہ اربن نکسل کی سوچ میری ماتاؤں بہنوں. تو دوستو، آپ نے نریندر مودی کی یہ تقریر دیکھی. بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، کانگریس، اپنی مخالف جماعت کانگریس کی قیادت پہ، ان کے منشور پہ حملہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھارت کے وسائل تمام شہریوں میں برابر تقسیم کریں گے. یعنی وہ بھی غربت کے خاتمے کی بات کر رہی ہے کانگریس پارٹی بھی، لیکن اس کی تشریح نریندر مودی نے کچھ اس طرح کی کہ کانگریس بنیادی طور پہ، انہوں نے مسلمانوں کا نام نہیں لیا، لیکن یہ کہا کہ کانگریس آپ لوگوں سے وسائل لے کے ان لوگوں میں وسائل تقسیم کرنا چاہتی ہے جو زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، جو گھس بیٹھیے ہیں، جو انفلٹریٹرز ہیں. یعنی بالواسطہ طور پہ وہ مسلمانوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ بچے بھی زیادہ پیدا کرتے ہیں. انتہا پسندی یا دہشت گردی میں بھی مسلمان ہی ملوث ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے ایک بڑی تقسیم کرنے والی، قوم کو تقسیم کرنے والی، اشتعال دلانے والی اور نفرت انگیز تقریر ہے جو نریندر مودی نے کی ہے.
رانا ایوب صاحبہ ایک کشمیری جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹر پہ ایک بڑے دردناک پیغام میں یہ کہا کہ یہ وزیر اعظم مودی کی سب سے خطرناک تقریر ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں پر براہ راست حملہ ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر جمہوریت کی خوبیوں کی بات کرتا ہے۔ بھارت کی سپریم کورٹ، بھارت کا الیکشن کمیشن اس ہیٹ سپیچ پہ، اس تقریر پہ خاموش ہے۔ اور بنیادی طور پہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ جو تقریر نریندر مودی نے کی ہے، یہ جو اونچے مقامات پہ چھوٹے لوگ پہنچ جاتے ہیں، اس کی ذہنیت کی عکاسی ہے۔ یعنی جیسے پہلے میں نے کہا کہ لیڈر قوم کو جوڑتا ہے، مذہب، رنگ و نسل کی قید سے آزاد ہو کے سب کو قریب لاتا ہے۔ یہ بالکل ٹارگٹ کر رہا ہے مسلمانوں کو، بالکل ایسی جگہ کہ سبرامنیم سوامی انہی کے ایک لیڈر ہیں، اس نے یہ کہا کہ یہ ملک اکھنڈ بھارت ہے، ہندوؤں کے لیے ہے، برہمنوں کے لیے ہے، اس ملک میں برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اور مسلمانوں کو حقوق حاصل ہیں لیکن برہمنوں کے، ہندوؤں کے حقوق سب سے زیادہ ہیں۔ تو نریندر مودی اسی ہوا کو، اسی جذبات کو لے کے آگے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف جو نفرت انگیز تقاریر جس طرح انہوں نے کی ہیں، پھر ان کے بہت سارے ساتھیوں نے بھی کی ہیں، اسی کی وجہ سے گزشتہ 2-3 برسوں کے دوران مسلمانوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہوں کے خلاف، ان کے انڈیویجولز کے خلاف سینکڑوں حملے ہوئے ہیں۔ اور حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ نریندر مودی کو، بی جے پی کو اچھی خاصی اکثریت مل جائے گی، ان کی جیت یقینی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اندازہ لگائیے کہ جو ملک خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، جہاں کا انتخابی عمل سب سے طویل ہے، اس ملک کا وزیر اعظم بھی اس طرح کی نفرت انگیز تقریر کر رہا ہے، وہ بھی اپنے ہی شہریوں کے خلاف، اور وہ شہری کم نہیں ہیں، 20 کروڑ کی وہ آبادی ہے جن کے حوالے سے وہ یہ بات کر رہا ہے۔ تو اب دوسری طرف اگر دیکھیں، مغرب میں کبھی اس پہ حملہ نہیں کیا جائے گا، کبھی بھی مودی کو انسان دشمن یا مسلمان دشمن نہیں کہا جائے گا، کیونکہ مغربی ممالک کی، وہاں کی کارپوریشنز کے اقتصادی مفادات بھارت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ نریندر مودی کے زیر نگرانی، ان کی وزارت کے دوران جتنی بھی زیادتیاں ہوئی ہیں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ، ان پہ مغرب میں بنیادی طور پہ کوئی بڑی تنقید نہیں ہوئی، بڑی آواز نہیں اٹھائی گئی، کیونکہ وہاں کا کارپوریٹ سیکٹر، وہاں کی بڑی بڑی کارپوریشنز نریندر مودی سے بہت خوش ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کی بھارت میں سرمایہ کاری کے لیے بڑی سہولت کاری کی ہے۔